کی آنکھوں کے سامنے ہے. ارے ان بچوں نے قربانی پیش کی آقا حسین کے اوپر. اور جناب مسلم کی زوجہ جب کوفے پہنچی ہے تو ایک بار لاش مسلم کو دیکھ کر کہتی ہے اے والی و وارث، 2 بچے تو کربلا میں شہید کر دیے. ہاں 2 بچے جو آپ کے ساتھ تھے کہاں ہے؟ ایک بار لاش مسلم سے آواز آئی جب مدینے جاؤ گی 2 ننھے ننھے سر ملیں گے، سمجھ جانا وہ بچے بھی کوفہ کی منزل میں شہید کر دیے گئے. آزادارو، اب جناب عقیل کے 4 فرزندوں کے لاشیں آئیں گے، جنازے آئیں گے، لیکن لاکھوں سلام جناب عقیل کی عظمت پر اپنے گھر کو پورا قربان کر دیا. ارے 4 بیٹے سرزمین کربلا پر جناب مسلم کوفے میں شہید ہوئے، اولاد مسلم 4 شہید ہو گئی. جناب عقیل کی عظمت پر سلام. ارے یہ 4 جنازے جناب عقیل کے بیٹوں کے آ رہے ہیں. جعفر ابن عقیل، محمد ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل. ارے ان کے سامنے پرسہ پیش کریے. مولا کائنات کو جناب عقیل کہیں گے یہ بچے علی کے ہیں، میں نے قربان کر دیے. علی کو پرسہ پیش کریے، جناب عقیل کی عظیم قربان. آزادارو، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. یہ ذاکرین کہتے ہیں نا، کیونکہ انسانی فطرت ہوتی ہے زیادہ دیر تک رویا نہیں جا سکتا ہے، لیکن کیا کرے اہل بیت کی اسیری کہ مسلسل نہ جانے کتنے سال تک اہل حرم روتے رہے ہیں. آزادارو، سرزمین کربلا پر امام حسین کا بھائی جناب عباس موجود تھے، لیکن 3 بیٹے بھائی اور تھے جنہوں نے جناب عباس کی عظمت کے سامنے اپنی عظمت کے غلاف کو نہیں اتارا تھا. یہی تو وجہ تھی کہ جناب عباس کی عظمت سب سے اوپر رہے. ان بھائیوں نے اپنی شجاعت کو آگے نہیں بڑھایا کیونکہ میرے عباس کی شجاعت باقی رہے. لیکن اسی میں مولا علی کے 1 بیٹے ہیں تو جعفر ابن علی ہے. 3 بیٹوں کا جنازہ آئے گا نا، ابھی ٹھہریے. لیکن 3 بیٹوں میں ایک ہے جناب جعفر ابن علی، ایک ہے عون ابن علی اور ایک ہے ابو بکر ابن علی. لیکن سب سے چھوٹے ہیں جعفر ابن علی. سرزمین کربلا پر جب انہوں نے منظر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ایک بار تلوار علی نکالی ہے اور میدان میں جاتے ہیں، بھر گئے. جناب عباس پکڑتے کہتے بھیا عباس مجھے آج نہ روکنا، میں ان ننھے ننھے بچوں کی قربانی نہیں دیکھ سکتا. ایک بار امام حسین نے دستے شفقت پھیری. آج جب قربانی پیش ہوئی ہے، یہ 3 جنازے آ رہے ہیں مولا علی کے بیٹوں کے. آئیے استقبال کریے. ارے ام البنین کا مطلب ہوتا ہے 4 بیٹے والی ماں. ارے جب بقی میں جاتی تھی، قبریں بناتی تھی، کوئی ام البنین کہہ دیتا تھا، کہتی تھی مجھے ام البنین نہ کہو، میرے 4 بیٹے تھے کربلا میں قربان ہو گئے، اب میرے پاس کوئی بیٹا نہیں ہے، مجھے ام البنین. آزادارو، جی بھر کے پرسہ پیش کریے. کتنے لوگ مر گئے جو ہمارے درمیان پچھلے سال تھے، پتہ نہیں ہم بھی کم مر جائے. اس لیے حسین کا غم ایسے منایا کرو کہ کہیں یہ آخری بار غم نہ ہو. آزادارو، اب 2 جنازے آنے والے ہیں. امام حسن نے 3 بیٹے سرزمین کربلا پر قربان کیے. ارے 2 بیٹے اور ہیں جو جناب قاسم کے علاوہ شہید ہوئے ہیں، عبداللہ ابن حسن اور محمد ابن حسن، جس میں عبداللہ ابن حسن تو اس وقت شہید ہوئے کہ جب امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہونے کا وقت تھا. ایک بار یہ ننھا شہزادہ آگے بڑھتا ہے، امام حسین کہتے زینب بہن اس کو روکو، لیکن بچہ نہ رکا. شمر کی تلوار پڑی، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، پیچھے سے نیزہ پڑا، عبداللہ ابن حسن تڑپ گئے. ارے امام حسین کی آغوش میں حسن کا لال شہید ہو گیا. عبداللہ ابن حسن، محمد ابن حسن کو پر پرسہ پیش کریے امام حسن کو، ان کی عظیم قربانی. آزادارو، اب اس ماں کو پرسہ پیش کرنا ہے.
جو سرزمین مدینہ سے واپس مدینے تک صرف آقا حسین پر روتی رہی، اس نے کبھی اپنے بچوں پر آنسو نہیں بہایا۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ کون ماں ہوگی جو اپنے بچوں کی موت کے بعد بھی ان پر آنسو نہ بہائے۔ اس ذات کا نام ہے جناب زینب، اتنی حساس بیٹی ہے یہ جناب فاطمہ کی۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جس وقت لاشیں آئے ہیں بچوں کے نا، اون و محمد کے لاشوں کے درمیان میں جناب زینب بیٹھ گئی، بس ایک منظر ملتا ہے، شکر کا سجدہ کرتی ہے، اے پالنے والے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اور جب یہی قافلہ شام میں واپس ہوا ہے، ایک ایک سرائے ہے، ہر عورت بڑھتی تھی، واہ حسرتا واہ غربتا کی صدائیں بلند ہوتی تھی۔ جناب زینب نے امام حسین کے سر کو لیا، فروا آگے بڑھی قاسم کے سر کو لیا، ایک ایک سر لے لیے گئے، لیکن دو سر ہے جو تشت میں موجود ہے۔ ایک بار شام کی عورتیں کہتی ہے شاید ان کی ماں مر گئی ہے، زینب کہتی ہے نہیں، ان کی ماں زینب زندہ ہے، لیکن زینب ان پہ آنسو نہیں بہائے گی۔ انہی دو لال کی قربانی پیش کرنے کے لیے ان کو پرزہ پیش کریے، اون و محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، ہاں زدارو۔ اور جب سرزمین مدینہ پر پہنچی ہے جناب زینب تو کس شان سے پرزہ پیش کیا ہے، اپنے اوپر سب تھا، لیکن یہ ننھے ننھے جب مسلح دیکھے ہیں مدینے میں، ننھے ننھے بستر دیکھے ہیں، ایک بار ماں تڑپ اٹھی، اے اون و محمد میں تم پر آنسو بہاؤں۔ آزادارو، یہ اولاد ابو طالب کے پرسے پیش کر دیا آپ نے، اب صرف 5 جنازے اور آنے والے۔ آپ نے بہت دیر تک انتظار کیا، 5 جنازے اور آنے والے ہیں، اب سب سے پہلے کس کا جنازہ آئے گا؟ امام حسن کے اس لال کا جنازہ ہے جسے قاسم کہتے ہیں۔ قاسم کی لاش کس طرح سے پامال ہوئی ہے سنے اسپا سے۔ ہاں عزادارو، ارباب عزا، امام حسین اپنے اس بے بھتیجے کے لیے جب سرزمین کربلا میں آگے بڑھتے ہیں نا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، جبکہ جانوروں کی فطرت میں ہے کہ کبھی زندہ کے اوپر اپنے قدموں کو نہیں رکھتے، لیکن جب ظالم گھوڑوں کو دوڑانے لگے تو منقلب ہوا معاملہ، ادھر کے گھوڑے ادھر، کبھی سینے پر جناب قاسم کے گھوڑے کی ٹاپ پڑی، کبھی جسم پر۔ ایک بار امام حسین پہنچے ہیں تو کس عالم میں دیکھا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ امام حسین ایک گٹھری میں ابا کے دامن میں قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو لے کر نکلے ہیں۔ ایک بار جناب فروا کہتی ہے زینب حسین کچھ لا ضرور رہے ہیں لیکن لاشے کی شکل میں نہیں لا رہے۔ ارے جب قریب آئے تو کیا دیکھا، ایک گٹھری ہے جس میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہیں۔ جناب فروا نے اپنے آپ کو گرا لیا، اے میرے قاسم تم بھی اپنے باپ کی طرح پامال ہو گئے، حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے، تمہارے جسم کے 72 ٹکڑے۔ استقبال کریے جناب قاسم کی ہی اس عظیم قربانی کا، جناب امام حسن کو پرسہ پیش کریے، جناب فروا کو جن کا دور کا ناتا ہے صاحبو، ہٹ جائے جن کا دور کا ناتا ہے صاحبو، دولہا دلہن پرسہ پیش کریے، لینے کو آتا، ہٹ جاؤ جن کا دور کا ناتا ہے دوستو۔ قاسم کی پامال شدہ لاش آ رہی ہے، استقبال کریے۔ کس طرح قاسم کے جسم کو پامال کیا۔ آپ تھوڑی دیر کی زحمتیں اور ہے، اب اس کا عالم آنے والا ہے جسے ابو الفضل عباس کہتے ہیں۔ ارے یہی تو وجہ تھی کہ جب 10 ماہ محرم کو کے قربانی ہو چکی، آقا حسین کے سامنے جناب عباس ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہیں۔ ایک بار کہتے ہیں آقا سب کو اجازت مل گئی، مجھ فقیر کو اجازت نہیں ملے گی۔ ایک بار امام حسین کہتے ہیں تم تو لشکر کے علمدار ہو۔ جناب عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آقا کو لشکر ہی کہا ہے جس کا عباس علمدار۔
سکینہ کو بلا کر سکینہ ننھے ننھے قدموں سے آتی، سکینہ سے بابا حسین کہتے ہیں بیٹی سکینہ جاؤ مشق لے آؤ، عباس کو دے دو۔ ابھی وہ ننھے ننھے قدم جو بہت آہستہ چل رہے تھے، ایک بار جناب سکینہ تیز قدموں سے خیموں میں جاتی ہے، بچوں اٹھو بچوں اٹھو، مشق دو، میرا چچا پانی لے۔ آزادارو مشق سکینہ تو واپس نہ آ سکی، لیکن بچے اس طرح میں ایک بار علم کو دیکھ رہے ہیں، علم آ رہا ہے سکینہ پانی مل جائے گا، علم آ رہا ہے سکینہ پانی مل جائے گا، لیکن جب علم قریب آیا تو کیا منظر دیکھا، علم آیا ہے جناب عباس نہیں آئے ہیں۔ آیت اللہ بحر العلوم کہتے ہیں ارے جس وقت جناب عباس کی شہادت ہو گئی، ارے جس کو جو چیزیں ملی عباس کے لاش پر مارنا شروع کیا، ارے عباس کا جسم پامال ہو گیا۔ اسی لیے حسین عباس کے لاشیں کو نہیں لگے بلکہ عباس کے علم کو لائے، تاکہ قیامت تک اس علم کو دیکھ کر ہم وفا کا ذکر کریں۔ بس عزیزانو جناب عباس کو پوچھا، بہت عظیم قربانی ہے جناب عباس۔ اب اس کے بعد اس 18 برس والے کا لاشا آئے گا نا۔ جب بھی مائیں اپنی جوان بچوں کی طرف دیکھتی ہے بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا بچہ جوان ہو رہا ہے، لیکن وہ بچہ علی اکبر جیسا ہو تو اس کی ماں کا کیا عالم ہوگا۔ آزادارو ایک روایت ملتی ہے، ایک بہت بزرگ عالم دین کہتے ہیں جب جناب علی اکبر 9 سال کے تھے تو ہر طرف شور ہو چکا تھا، اتنا خوبصورت بچہ حسین کے آغوش میں آیا ہے کہ جس کو دیکھنے دور دور سے لوگ آتے تھے۔ ایک بار ایک انسان آیا، امام حسین کے گھر پر دق الباب کیا، امام حسین نے کہا جاؤ علی اکبر دیکھو کون آیا ہے۔ علی اکبر کا 9 سال کا سن ہے، آتے ہیں دیکھتے ایک شخص کھڑا ہے، جیسے ہی اس نے جناب علی اکبر کو دیکھنا شروع کیا، ایک بار دیکھتا رہا، اتنا مہو ہو گیا کہ جناب علی اکبر کہتے بابا شخص تو آیا ہے لیکن کچھ بول نہیں رہا۔ مولا امام حسین جاتے کہتے شخص کس لیے آیا ہے؟ کہا آقا میں آیا تو تھا کچھ پوچھنے، لیکن ایک اس نوجوان کو دیکھنے کے بعد سب بھول گیا، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ ایک بار کہتا آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے دعا دے دیجئے مجھے بھی علی اکبر جیسا بیٹا مل جائے۔ امام حسین کہتے میں دینا جانتا ہوں لیکن سن سکو گے؟ ایک بار وہ کہتا ہے ہاں بتائیے۔ کہا اگر اس طرح کا بچہ تمہیں مل جائے جو علی اکبر کی طرح خوبصورت ہو، یوں حسن یوسف جس کے سامنے کچھ اہمیت نہ رکھتا ہو، یہ بتاؤ وہ بچہ اگر 18 سال کا ہو اور کانٹوں پر اس کے پیر پڑے تو تمہارا کیا عالم ہوگا؟ ایک بار تڑپ کے کہتا ہے میری آنکھوں میں کانٹے پڑ جائیں گے۔ امام حسین کہتے علی اکبر جیسے بچے کی تمنا نہ کرنا، ارے جب یہ 18 برس کا ہوگا تو سینے میں برچھی کا پھل ہوگا، اور حسین کونیوں کے بن جائیں گے، آواز دیں گے یہ علی اکبر آواز دو۔ حسین کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، ارے یہی تو وجہ ہے جب حسین علی اکبر کے لاشے کو لے کر گئے، ارے ہر بیوی آئی ہے لیکن لیلا نظر نہ آئی، فضا گئی تو کیا منظر دیکھا، کبھی لیلا ادھر ٹکراتی ہے کبھی ادھر آواز دیتی ہے اے فضا مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ارے جس کا لال علی اکبر جیسا قربان ہو جائے اس کے لاشے کا استقبال جب ہم کرتے ہیں تو آنکھیں غمگین ہو جاتی ہے، نہ کہ جب لیلا نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا گزری ہوگی۔ آزادارو یہ قربانی جناب علی اکبر کی بڑی عظیم ہے۔ امام حسین نے اس قربانی کو پیش کرنے کے لیے صبح عاشور ایک ایسا منظر پیش کیا کہ ایک بار ہمیشہ کے مؤذن سے کہتے ہیں آج تم اذان نہیں دو گے، آج میرا علی اکبر اذان دے گا۔ علی اکبر کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں علی اکبر خیمے میں تمہاری پھوپھی ہے، ایسی اذان دینا کہ پھوپھی کے کانوں تک جائے۔ ایک بار جناب علی اکبر کہتے ہیں اے آقا آپ کی بہن تو سن لے میری اذان کو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بہن سغرا بھی اس اذان کو سنے؟ امام حسین نے بس انگلیوں کا اشارہ کیا، جناب علی اکبر نے کیا دیکھا، ادھر جناب سغرا ہے اپنے بستر پر موجود ہے، ادھر جناب علی اکبر نے اذان دینا شروع کیا، اذان کی آواز بلند ہوئی اور ادھر کا منظر
अल्लाहु अकबर शाम की मंजिल में जब जनाब अली अकबर के सर को औरतों ने देखा था ना, तो बस एक ही जुमला पूछा था, इसकी माँ तो जिंदा न रही होगी। लेकिन लैला ने ये बातें सुनी, एक बार चीख के कहती है, मैं जिंदा हूँ, मेरा अली अकबर मेरी आंखों के सामने मारा गया। नौजवान अली अकबर का पुरसा पेश करिए इमाम हुसैन को, जनाब लैला को, जनाब ज़ैनब को। आज़ादारो, अब दो कुर्बानियां और आपकी ज़हमतें तमाम। नन्हा अली असगर, जिसकी कुर्बानी बहुत अजीम है, जिसकी कुर्बानी बहुत अजीम है। अरे हाँ आज़ादारो, इमाम हुसैन ने इस बच्चे को अपनी आगोश में लिया है। एक हिस्सा इमाम हुसैन ने तय किया है, एक हिस्सा जनाब रबाब ने तय किया है। अरे क्या मंजर है, इमाम हुसैन जाते हैं और कहते हैं, एक बार हुज्जत खुदा के लाल हो, अपनी हुज्जत को तमाम करो। इधर इमाम हुसैन ने कहा और उसके बाद सरजमीन करबला पर अपने बच्चे को लेटा दिया। तसव्वुर करिए, कोई माँ और बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा धूप में जमीन में गिर जाए। अगर नन्हा बच्चा गिर भी जाता है तो माँ लपक कर उठा लेती है, मेरे लाल को तकलीफ हो गई होगी। हुसैन ने अपने लाल को लेटाया और उसके बाद हुज्जत खुदा के लाल ने हुज्जत तमाम की। इधर फौज अश्किया मुंक़लिब होना शुरू हो गई। इमाम हुसैन की तरफ से आवाज आने लगी कि हम इमाम हुसैन के इस बच्चे को पानी पिलाएंगे। आज़ादारो, एक तीर चला, हम सिर्फ सुनते हैं। अली असगर के गले का कद इतना है, सिर्फ इतना सा गला होगा। 6 महीने के बच्चे का 3 फाल का तीर है, जब चला है तो इस कानों से उस कानों तक छिदता हुआ चला गया। हुसैन का ये बच्चा हुसैन के हाथों में मातम हो गया, शहीद हो गया। अरे हुसैन किसी की लाश को लेकर ये न कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन अली असगर के जिस्म को लेकर कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं। आज़ादारो, हुसैन ने एक जगह पर अली असगर के जिस्म को दफन कर दिया। लेकिन अब दूसरा मंजर है, माँ ने ये मंजर भी देखा। अब दूसरा मंजर 11 माह मुहर्रम को जब सरों की गिनती शुरू हुई, एक एक सर की गिनती हो गई, कहा एक सर नहीं मिला। इसी जगह हुसैन ने अपने हाथों से उसे दफन किया। अब शामी आगे बढ़े, एक एक नेज़ा मारते जा रहे हैं। माँ खड़ी देख रही है। एक बार रबाब ने क्या मंजर देखा कि एक नन्हा सा जिस्म उस नेज़े पर आया। दुश्मन ने अपने तलवार को निकाला, सरों तन में जुदाई की। अरे हुसैन ने अली असगर को एक बार मरते हुए देखा, रबाब ने अली असगर को 2-2 बार मरते देखा। अरे यही तो वजह है कि जब शाम में अली असगर का जिस्म आया है, सर आया है, तो शाम की औरतों ने अपने बच्चों को आगोश से निकाल कर फेंक दिया। कहा जब अली असगर मारा गया तो हमें अपने बच्चों को पेश करिए। जनाब अली असगर का इमाम हुसैन को अजीम कुर्बानी है। आज़ादारो, ये बच्चा है, इसने रबाब की जिंदगी को बदल दिया, रबाब की शान से जिंदा है। इसी झूले की खाक को, इसी झूले की लकड़ियों को लिए हुए अपनी आगोश में दुनिया से रुखसत कर गई। ये माँ रबाब के अरमानों का ताजिया है, ये माँ के रबा अरमानों का ताबूत है, जिसमें जनाब रबाब के तमाम एहसासात मौजूद हैं। हाँ ज़दारो, अब इस बस्ती में फिर ताबूत उठेगा, हम जो जिंदा रहेंगे
उठाएंगे, हुसैन का ताबूत अभी 20 मुहर्रम को उठाएंगे। लेकिन हाँ आजादारों, अभी हुसैन के ताबूत से पहले एक शबी बरामद होगी जिसे जुल्जना कहते हैं। अरे इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में कहते हैं, जब लोगों ने पूछा कि वो क्या कह रहा था, वो नाका क्या कह रहा था, तो इमाम ज़माना कहते हैं वो आका हुसैन से कह रहा था, आका ये सब जालिम है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको लेकर दूर चलूंगा। और अपने पैरों की सुमों से 70 जालिमों को वासिले जहन्नम किया। उसी की छवि आ रही है। अरे ये उसी जुल्जना की छवि है कि जिसे अपने हाथों से फातिमा दूध दिया करती थी। अरे ये वही जानवर आ रहा है जो बेज़बान जानवर है, लेकिन खैमे में पहुंचा है। जनाब सकीना ने बांगें कटी हुई देखी, एक बार तड़प के कहती है तुम्हारा नाका आया है, सवार कहाँ है। एक बार बेज़बानी में आवाज दी, हुसैन मारे गए। अरे इस जैसे वफादार जानवर पर हमारा लाखों सलाम कि जिसने हुसैन की कुर्बानी को आश्कार किया। आज़ादारों, इमाम हुसैन के जुल्जना के फौरन बाद इमाम हुसैन की छवि आएगी, इमाम हुसैन का ताबूत आएगा। हर नौजवान से गुजारिश है कि या हुसैन कहते हुए आगे बढ़े। अरे पुरसा पेश करिएगा जनाब फातिमा को, उनके लाल हुसैन की अजीम कुर्बानी का। एक बार हुसैन फरस से झूमते हुए नीचे आए हैं, क्या मंजर है। हुसैन ने
किस तरह बात कर रहे सीखो मेरे अब्बास दिलावर को